السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے تعلق سے کچھ احادیث رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کہنے میں لفظی طور پر خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک مسئلہ رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر کے تعلق سے آتا ہے، اور اس مسئلے میں بہت سارے مسلمان کوتاہی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتے، الا ما رحم اللہ، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم کرے وہی سنت کے مطابق صدقۃ الفطر کو ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو چیز دیں، یعنی جس چیز کا کرنے کا حکم دیں اس کو کرو، اور جس چیز سے منع کریں کہ یہ مت کرو وہاں رک جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا یہ حکم ہے کہ رسول جو دیں، جس چیز کا حکم دیں اس کو کرو، اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جاؤ، مان جاؤ۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے، یعنی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر کو دینے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1507 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقۃ الفطر سب سے افضل یہ ہے کہ جب آدمی عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے اس سے پہلے صدقۃ الفطر نکال کر کے غریب غربا کو دے دے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آخر میں، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے 1-2 دن پہلے صدقۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے، اور 1 یا 2 دن پہلے بھی یہ نکال دیتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1511 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے
عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر دینا افضل ہے، اور 1 یا 2 دن بھی پہلے نکالنا یہ بھی ثابت ہے صحابہ کے عمل سے۔ اس لیے اگر کوئی رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر نکال کر کے غریب غربا کو دے دیتا ہے تو یہ بھی اس صحابی رسول کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث کے اندر، صدقۃ الفطر یعنی یہ جو فطرہ ہوتا ہے رمضان کے روزوں کا، اس صدقۃ الفطر کو مرد کو، عورت کو، آزاد کو اور غلام کو، یعنی چھوٹے بڑے سبھی کو، یہاں تک کہ اگر عید کی نماز سے پہلے کوئی بچہ پیدا بھی ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے صدقۃ الفطر کتنا نکالنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع نکالنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں کھانے کی چیز نکالنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 1507 میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کھجور، گیہوں، جو، پنیر، منقع، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیزوں کو نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی جان لیں کہ آج کے دور میں جو لوگ صدقۃ الفطر کے بدلے پیسے نکالتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی کے سکے، سونے کے سکے، دینار، درہم سب موجود تھا، سب چلتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم لوگ صدقۃ الفطر کے بدلے غریب غربا کو چاندی کے سکے دے دو، سونے کے سکے دے دو، دینار میں سے دے دو، درہم میں سے دے دو۔ آپ نے حکم نہیں فرمایا، بلکہ جو حکم فرمایا وہ کھانے کی چیزوں کے بارے میں حکم دیا کہ کھجور، گیہوں، جو، پنیر، منقع، اس طریقے سے کھانے کی چیزوں کو غریب غربا تک پہنچانے کا آپ نے حکم دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھیں، اس کے اندر تبدیلی نہ کریں، اس حکم کو نہ بدلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، یعنی رسول جس چیز کا حکم دے کرنے کے لیے اس حکم کو مان لو، اس حکم کو کرو، اور جس چیز کو کرنے سے رسول منع کریں اس چیز سے رک جاؤ، مان جاؤ۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، وہ عمل رد ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر ہمارا حکم نہیں، جس پر ہمارا عمل نہیں، وہ رد ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔
تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق اس عمل کو سر انجام دیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں پیسہ دیا جا سکتا ہے، پیسہ دینا ثابت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ان کے ذہن کا فتویٰ ہے، یہ ان کا یہ خود ساختہ فتویٰ ہے، اللہ کے نبی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند بنیں، اس مولوی کے حکم کے پابند نہ بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق صدقۃ الفطر کو ادا کریں اور نکالیں۔ کسی مولوی کو، بہت سارے مولوی ہیں آپ سے پیسہ مانگتے ہیں کہ پیسہ صدقۃ الفطر آپ کا اتنا پیسہ بنتا ہے، آپ اتنا پیسہ آپ دے دو۔ وہ پیسہ لے کر کیا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں یا غریب غربا تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ شریعت کے اندر پیسہ دینے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں، علماء نے یہ کہا ہے مجبوری کی حالت میں، کب؟ جب کھانے کی چیز نہ مل رہی ہو، جس جگہ پر آپ رہ رہے ہوں وہاں پر کھانے کی چیز نہ ملتی ہو، پھر آپ اس کے بدلے پیسہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا بازار نہیں ہے، کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پر کرانے کی دکان نہ ہو، جہاں پر کھانے کی چیز نہ ملتی ہو، اور کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے گھر میں چاول نہ ہو، آٹا نہ ہو، گیہوں نہ ہو۔ کھانے کی چیز سب کے گھر موجود ہوتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس لیے جو چیز آپ کھاتے ہیں اسی میں سے آپ نکال کر کے اور غریب غربا تک پہنچائیں۔ اور کتنا دینا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاہ نکالنے کا حکم دیا ہے، جبکہ مختلف اقوال علماء سے ملتے ہیں کہ اس کے اندر 2.5 کلو کا بھی ذکر ہے، 2.25 کلو کا بھی ذکر ہے، 3 کلو کا بھی ذکر ہے، لیکن کم سے کم 2.5 کلو ایک آدمی پر صدقۃ الفطر نکالا جائے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور پہلے سے آپ جو ہے رمضان کے اندر ہی پہلے سے اپنی نگاہ میں رکھ لیں کہ کون محلے کے اندر، کون اپنے ارد گرد اس کا مستحق ہے صدقۃ الفطر دینے کے لیے۔ آپ پہلے سے اپنی نگاہ میں رکھ لیں کہ فلاں فلاں آدمی غریب ہے، اس تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے اس صدقۃ الفطر کو اس تک پہنچا دیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ بہانے بازیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس غریب کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس غریب کے پاس ٹوپی نہیں ہے، اس غریب کے پاس چپل جوتے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بہانے بازی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو نہ بدلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی نہ کریں۔ آپ کے 20 ریال سے 15 ریال سے کیا اس غریب کے پیجامے کرتے آ جائیں گے؟ کیا اس غریب کے پینٹ شرٹ آ جائیں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ کو اتنی ہی اگر فکر ہے اس غریب کے کپڑے لتے کی، جوتے کی، ٹوپی کی، تو آپ صدقۃ الفطر جتنا نکالنے کا حکم دیا گیا ہے اتنا صدقۃ الفطر کھانے کی چیز نکال کر کے اوپر سے آپ 100، 50، 500، 1000 اوپر سے صدقہ کر دیں۔ اتنی اگر آپ کو محبت ہے تو اس بیچارے کی 10-20 ریال سے 100-200 روپے سے کون سے اس کے لباس آ جائیں گے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بہانے بازی سے بچیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کریں اور ان کی سنت کو زندہ رکھیں، قیامت تک اس کو برقرار رکھیں، مرتے دم تک اس کو برقرار رکھیں، اس کے اندر تبدیلی نہ کریں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو جس مقام پر رہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اسی مقام پر صدقۃ الفطر کو نکال کر کے اور غریب غربا کو دے پہنچا دے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھائی سعودی عرب میں رہ رہا ہے تو 10 دن پہلے 5 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر کا پیسہ نکال کر کے اپنے ملک میں بھیج دے۔ دیکھیے، صدقۃ الفطر جو ہے یہ رمضان کے اندر جو ہم روزے رکھتے ہیں پورے مہینے کے،
اس کے اندر جو لرزشیں ہو جاتی ہیں، جو خطائیں ہو جاتی ہیں، یہ صدقۃ الفطر یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان لرزشوں کو، ان خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس صدقۃ الفطر کو غریب غربا تک پہنچا دیں اور اس کو ادا کر دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں جب تک قائم اور دائم رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور جب موت دے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔